بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں۔ آج 10 اگست 2023 ہے اور آج جو پاکستان کی جو قومی اسمبلی ہے اس کو توڑ دیا گیا ہے، اور اب یہ 3 دن ہیں ان کے پاس جس میں یہ فیصلہ کریں گے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو اس میں مختلف نام آ رہے ہیں، جس میں 2 جیلانی صاحبان ہیں، ایک چیف جسٹس ہیں اور ایک سابق بیوروکریٹ ہیں۔ وہ کے علاوہ سنجرانی صاحب کا بھی نام آ رہا ہے، اور جو ریاض صاحب ہیں، راجہ ریاض صاحب ہیں، وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اس وقت، جو PTI میں تھے پہلے، اور اب وہ اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے درمیان میں اور شہباز شریف کے درمیان میں کافی باہمی ربط ہوگا، اور اسی وجہ سے وہ مجھے خیال ہے کہ وہ اتفاق شاید اپنے کسی ایک آدمی پر اتفاق کر جائیں تو جو اس میں دونوں کا مفاد وابستہ ہو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو، بہرحال اس کو کام یہ ہو کہ وہ الیکشن کرائے اور ایمانداری کے ساتھ میں، اور اپنی راہ لے، اور پھر جو بھی حکومت آ جائے وہ چلائے۔ اس سلسلے میں عمران خان کو تو قید کر دیا گیا ہے، اور جو وہاں اٹک کے قلعے میں جو اٹک کا قلعہ جو قیدی ہوتا ہے وہ کافی سنگین صورتحال سے گزرتا ہے۔ جو نواز شریف صاحب نے مجھے بیان کیا 2005 میں، جب میں جدہ گیا تو ان کے سے ملنے گیا تو انہوں نے مجھے بیان کیا کہ صاحب میرے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ مجھے اٹک کی جیل میں ڈال دیا، جہاں پر سانپ جو ہے درختوں پر لٹکے ہوتے تھے، اور مجھے ڈرایا جاتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ کو ڈرانے کے لیے سانپ کو لٹکا دیتے تھے درختوں پر، ورنہ تو وہ ان کا کوئی ارادہ آپ کو مارنے کا نہیں تھا یا آپ کو سانپ سے کٹوانے کا نہیں تھا۔ تو اس پر انہوں نے کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہے، فاروق ستار میرے کمرے کے برابر میں تھے، ان کے کمرے میں تو روشن دان سے ایک سانپ آگے گر گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بھی ایک ڈرانے کی ترکیب تھی تاکہ آپ ڈر جائیں اور آپ پھر وہ ملک سے چلے جائیں، اور فوجیوں سے جو ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے اس سے زیادہ ٹکراؤ نہ لیں، کیونکہ وہ ٹکراؤ میں سب سے پیش رہتے۔ کوئی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں تھا، ایک چیف آف آرمی اسٹاف نہیں تھا جس سے کہ وہ نہ لڑوں۔ میں نے ایک دفعہ ایک انٹرویو میں جو مرزا اسلم بیگ سے لے رہا تھا، چیف آف آرمی اسٹاف جو حیات میں ہیں ابھی بھی، سابق چیف آف آرمی اسٹاف، میں ان سے انٹرویو لے رہا تھا تو میں نے ذکر کیا کہ یہ آصف نواز سے لڑے، وہ جو کہ میرا دوست ہے، پھر وہ JK سے لڑے، پھر وہ بعد میں عبدالوحید کاکڑ سے لڑے، پھر وہ پرویز مشرف سے لڑے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ میرا نام کیوں نہیں لیتے، میرے سے بھی تو لڑے۔ جنرل مرزا اسلم بیگ نے کہا تو پھر یہ پوری تاریخ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ سویلین کی حکمرانی ہو، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو فوج کا اثر رسوخ ختم ہو، لیکن کیونکہ وہ خود فوج کے کندھوں پہ بیٹھ کے آئے تھے اور خود صاف ستھرے نہیں تھے تو فوج ان کی پھر عزت نہیں کر سکتی تھی، اور اپنا جو ان کا اسٹیبلشمنٹ کا جو اپنا مقام ہے، جو وہ ان کی جو اقدار میں جو ان کی اثر رسوخ ہے، اس کو کسی صورت میں بھی کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب عمران خان جو اٹک جیل میں ہیں، ان سے بشرا بی بی کا ملاقات ہوئی ہے 1 گھنٹے تک، باقی وکیلوں کو ملنے نہیں دیا گیا ہے، لیکن عمران خان کا اپنی جن مشکلات سے وہ دوچار ہیں وہ خود اپنا کیا دھرا ہے، ورنہ وہ اس مقام پہ نہیں جاتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو کئی غلطیاں کیں وہ یہ کی، ایک تو یہ کہ امریکہ سے انہوں نے ٹکر لی، پھر اپنی فوج سے بھی انہوں نے، اپنے چیف آف آرمی اسٹاف سے جو لے کے انہیں آئے تھے ان سے بھی ٹکر لے لی۔ پھر امریکہ کا جو یہاں پر ڈائریکٹر CIA آیا تھا وہ ان سے نہیں ملے۔ پھر انہوں نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کر امریکہ کو ناراض کیا کہ صاحب یہاں پر ہم کوئی اڈے نہیں دیں گے۔ تو اڈے تو وہ امریکہ اس لیے چاہتا تھا کہ وہ چین کے خلاف ہو یا روس کے خلاف اڈے بن جائیں تو وہ پھر پاکستان ان کا اتحادی بن جائے، ابھی بھی اسی کو کوشش میں لگا ہوا ہے۔ پھر وہ روس جب گئے تو روس کے جانے پر بھی وہ بہت ناراض ہوئے تھے۔ یہ اب انٹرسیپٹ نے، ایک اخبار ہے، ڈیلی اخبار ہے، اس نے یہ خبر شائع کی ہے کہ یہ بات درست ہے کہ امریکہ نے عمران خان کی حکومت کو گرانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اس فیصلے کرنے کے اندر جو راستہ اختیار کیا گیا تھا وہ جو ہمارے سفیر اسد مجید صاحب تھے، جو کہ اب دفتر خارجہ کے اندر جو سیکرٹری ہیں، ان سے یہ بات کہی گئی تھی جو سائفر کے ذریعے سے بھیجی گئی تھی، اور وہ سائفر پھر کہتے یہ ہیں کہ ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں
جو کہ سابق وزیر داخلہ ہیں، کہ وہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو پر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کمیشن بیٹھنا چاہیے۔ اب کمیشن کیا بیٹھنا چاہیے؟ اس میں تو ایک دو رائے نہیں ہے کہ وہ امریکہ مداخلت کرتا ہے۔ شہاب نامے کو اگر جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب میں لکھا ہے کہ 1968 میں جب حکومت میں جنرل ایوب خان کے حکومت کے خلاف مظاہرے ہو رہے تھے، انہیں کتا ہائے ہائے کے نعرے لگا رہے تھے، تو اس وقت امریکی سفیر امریکہ چلا گیا، اور وہاں پر ایک پارٹی تھی، کسی سفیر کی طرف سے پارٹی دی گئی ہوئی تھی، کسی غیر ملکی سفیر کی طرف سے، جیسا دیتے ہیں وہ شائعہ دیتے ہیں اپنے قومی دن پر۔ تو وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ یہ شہاب صاحب جو تھے وہ زمانے میں وزیر اطلاعات تھے، سیکرٹری اطلاعات تھے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چند غیر ملکی صحافی جن میں امریکن پیش ہیں، وہ ایک کونے میں کھڑے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، تو وہ وہاں ان کے پاس گئے۔ تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ اس وقت جب کہ یہ صورتحال ہے تو ہم پاکستان میں کافی بے چینی ہے، تو اب امریکی سفیر امریکہ کرنے کیا گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، جب حکومت چینج ہونے والی ہے تو یہ فیصلہ کرنے گیا ہے کہ کس کو حکومت دی جائے، اور وہ اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ تو حکومت میں، پاکستان کے معاملات میں امریکہ کی حکومت ہمیشہ دخیل رہی ہے۔ بہت سے اس نے جو حکومتیں ریجیم چینج کرائے ہیں، انہوں نے ایوب کی حکومت کو گرایا ہے، بھٹو کی حکومت کو گرایا ہے، ضیاء الحق کا طیارہ کے معاملے میں بھی مشکلات کی بات ہیں، پھر بے نظیر کی حکومت کو ہٹایا ہے، پھر نواز شریف کی حکومت کو ہٹایا ہے، پھر بعد میں دوسری دفعہ بھی ہٹایا ہے انہیں، پرویز مشرف کو بھی وہ لائے اور پھر اس کو ہٹایا۔ تو اب پھر نواز شریف کو لے آئے، پھر اس کو ہٹایا۔ تو زرداری صاحب ان کے محبوب ہیں، ویسے زرداری صاحب کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور زرداری صاحب کے کہنے پر وہ بہت سے معاملات طے کرتے ہیں۔ زرداری صاحب کے پہلے تو یہاں کے جو وزیر اعلیٰ سندھ تھے وہ جاتے رہے ہیں امریکہ، اور وہ 3-4 دورے انہوں نے کیے۔ اس کے بعد میں بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے، اس کے بعد میں پھر زرداری صاحب خود گئے۔ تو وہ کافی ان کے اچھے تعلقات ہیں، اور یہ اس کی وجہ سے امریکہ ان سے کافی خوش ہے۔ اور میں سمجھتا یہ ہوں کہ یہ امریکہ نے تو خیر اس بات کی الزام کو غلط قرار دیا ہے۔ ان کا جو میڈیا بریفنگ ہوئی ہے، میتھو ملر نے کی ہے، امریکہ وزیر خارجہ کے ترجمان جو ہیں، انہوں نے بریفنگ میں یہ آج کہا ہے کہ امریکہ کے پاکستان میں انہوں نے مداخلت نہیں کی، پاکستان میں انہیں حکومت نہیں کرائی، جو سائفر کے متعلق جو ہے وہ الزام غلط ہے۔ لیکن کوئی بھی ان کی بات کو نہیں مانتا، کیونکہ دنیا بھر کے اندر امریکہ جو ہے مداخلت کرتا ہے اور حکومتیں گراتا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی آزادی کی کرنے کی کوشش کرتا ہے، امریکہ کے دباؤ سے اس کو مشکلات میں ڈالتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں حکومت گرا دیتے ہیں، یا مار دیتے ہیں، یا اس کی توہین کرتے ہیں، یا اس کو نکال دیتے ہیں، یا اس کو ہٹا دیتے ہیں، ریجیم چینج کر دیتے ہیں۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو ایک بہت اہم ملک ہے امریکہ کے لیے، اور اس کے اندر جو ہے ان کے جو شرفا ہیں، جو ہمارے ایلیٹس ہیں، وہ اس کے قبضے میں ہیں، اور وہ ان کے ذریعے سے حکومتوں کو چینج کراتا ہے۔ اور سارے معاملات جو ہیں وہ میں تم نہیں، لیکن بہرحال جو کہ ملکی معاملات ہیں، جو امریکہ کے مفادات سے جن کا تعلق ہے، ان کا وہ خیال ان کے ذریعے سے کراتا ہے، اور وہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ کرتا ہے۔ پاکستان کو جینے کا حق تو دیتا ہے کہ وہ جیے، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ان کو کوئی آزاد رائے رکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ اب جب الیکشن، سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہے کہ آیا یہ الیکشن جو ہے وہ کتنے دن میں ہوں گے، آیا 90 دن میں ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو اگر اس میں آخری میں ہم یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ 16 ماہ کی حکومت میں یہ پاکستان کی بدترین حکومت تھی، اور اس 16 ماہ کی حکومت کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت نے میں جو ادارہ شماریات کے مطابق جو اپریل 2022 میں آٹا 400 روپے کا جو تھیلا 20 کلو کا وہ 400 روپے میں ملتا تھا، اب وہ 3000 روپے کا ملتا ہے، اور 16 روپے اضافے کے ساتھ 114% جو ہے وہ اس پہ اضافہ ہوا ہے۔ چینی 86 روپے کلو تھی اپریل 2022 میں، اور آج اگست 2023 میں 150 روپے کلو ہے، 74 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے، 80% سے زیادہ اضافہ کہتے ہیں اس کو۔ یہاں نان جو تھا 15 روپے کا ملتا تھا، اب یہاں کراچی میں 30 روپے کا ملتا ہے، یعنی 15 روپے کا اضافے سے 100% اضافہ ہوا ہے۔
گھی جو ہے 470 روپے کلو ملتا تھا، اب 600 روپے کلو ملتا ہے، یعنی 130 روپے کلو کا اضافہ ہوا ہے، 23%. اس اضافے پرسنٹیج میں یہ 23% ہے، 28% ہے. مرغی کا گوشت 290 روپے کلو ملتا تھا، اب 460 روپے کلو ملتا ہے، 170 روپے کلو اضافے کے ساتھ میں 59% اضافہ ہوا ہے. پیٹرول اس زمانے میں 2000 اپریل 2022 میں 150 روپے لیٹر ملتا تھا، اب 273 روپے لیٹر ملتا ہے، 123 روپے لیٹر کے اضافے کے ساتھ میں 22%. پرسنٹیج جو ہے اس کی 22% ہے، 82% بڑھ گیا ہے. ڈیزل 144 روپے لیٹر تھا میں نے اپریل 2022 میں، اب 273 روپے لیٹر ہے، تو 130 روپے لیٹر کے اضافے کے ساتھ 82% بڑھا ہے. ڈیزل اور سیمنٹ جو ہے 870 روپے فی بوری تھی، اب 1140 روپے بوری ہے، تو 270 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 31% اضافہ ہوا ہے. اور یوریا جو کھاد تھی وہ 2092 روپے کی فی بوری ملتی تھی، اب 3408 روپے کی ملتی ہے، یعنی 1316 روپے کا اضافہ ہوا ہے، 63%. تو مہنگائی کا جو جن ہے وہ بہت ایسے نکل گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے. IMF سے جو قرضہ لیا ہے اس پر بھی بڑے نازا ہیں، جو کہ حالانکہ پاکستان کی بڑی توہین آمیز طریقے سے امریکہ نے دباؤ کے طریقے سے اختیار کیا، اور اس کو IMF کو جو تھا وہ آسانی سے نہیں دیا، بلکہ مشکل سے اس کو دیا قرضہ. اس قرضے پہ بھی ہم نے بڑے شادیاں نے بچائے. تو یہ صورتحال ایسی ہے جو پاکستان کے لیے کافی سنگین ہے، اور آنے والی حکومت جو ہے وہ بھی IMF کے دباؤ میں، وہ بھی اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو بھی IMF کہے گا. IMF نے 3 طرح کے میں نے معاہدے کیے ہیں. ایک جو حکومت چلی گئی ہے شہباز شریف کی، اس کے وقت کے زمانے کے، جو انہوں نے جیسا کہ پیٹرول کو مہنگا کر دیا 20 روپے. پھر اب جو انٹریم گورنمنٹ آئے گی اس کو بھی ریسپانسبل ٹھہرایا ہے، وہ بھی ان کے حکم پہ چلے گی. پھر جو نئی حکومت آئے گی اس کا الگ سے معاہدہ ہوگا، پھر وہ کس ریلیز ہوگی. تو اس طرح سے پاکستان جو ہے کافی مشکلات کا شکار ہے اور امریکہ کے دباؤ میں ہے. اب خطرہ یہ ہے کہ وہ پاکستان سے کوئی ایسی شرائط نہ بنوا لے جو کہ پاکستان کے لیے خطرے کا باعث بن جائے. اور ہمیں یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکے گا. پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ تمام خرابیوں کے باوجود بھی محب وطن ہیں، اور وہ کوئی نہ کوئی بہتری کا کام کریں گے بالآخر، اور امریکہ کے دباؤ کو بھی برداشت کریں گے، اور IMF کے قرضے سے بھی نکلیں گے، اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کا کام کریں گے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.